خاندانی لعنتوں سے آزادی، یعنی خاندانی آباء و اجداد کی، جو پیرنٹس کی، دادے پردادے کی جو نسلی لعنتیں ہیں وہ اکثر ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں ساری زندگی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا، میری زندگی میں ایسا بڑا دکھ کیوں ہے، لیکن خدا جانتا ہے کہ وہ زندگی آپ کی میں کیوں دکھ آیا۔ تو کلام یہ بھی فرماتا ہے کہ میں تیری پشتوں کے ساتھ بھی بدلہ لے سکتا ہوں۔ اس لیے آج ہم انہی چیزوں کے متعلق دیکھیں گے کہ ہمیں اس سے کیسے رہائی پانی چاہیے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور کام ہمارے ساتھ ایسے ویسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ خدا کی طرف سے نہیں، بلکہ وہ لعنتیں جو ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے باپ دادا کی ہوتی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ کلام مقدس میں سے استثنا کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 15 آیت سے لے کر 19 آیت تک ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنی خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ شہر میں بھی لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی لعنتی ہوگا، تیرا ٹھوکر اور تیری پوتری دونوں لعنتی ٹھہریں گے، تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہوں گے۔ تو اندر آتا لعنتی ٹھہرے گا اور باہر جاتا بھی لعنتی ٹھہرے گا۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور اسے دل سے قبول کیا جانا میرے اور آپ سب کے لیے باعث برکت ہو۔ کلام مقدس میں جو آج تلاوت کیا گیا یہ استثنا کی اس کے 28ویں باب کی 15ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک ہے، اور ہمارا عنوان کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، خاندانی یا نسلی لعنتوں سے آزادی کیسے حاصل کی جا سکتی۔ 15ویں آیت سے لے کر اس کی 68ویں آیت تک یعنی 68 اور 15 سے لے کر 68 تک یہ لعنتوں کے متعلق ہے، اور جو اس کے 14 آیات جس سے پہلی ہیں وہ برکتوں کے متعلق ہے۔ 28 آیات ہیں اس کی، لیکن جو 14 ہیں وہ برکتوں کا ذکر کرتی ہیں کہ خدا کے ساتھ آپ چلیں گے تو آپ کو برکتیں ملیں گی، لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو 15ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک یہ ساری لعنتوں کا ذکر۔ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیوں یہ لعنتیں ہماری زندگی میں پیچھا کرتی رہتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور کلام میں لکھا ہے سب سے پہلا جو ہم نے 15ویں آیت میں لعنتوں کو شروع کرتے ہوئے وہ تلاوت یہ ہوئی تھی کہ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے، خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ یعنی اگر تو کلام کے احکام پر، خدا کے احکام پر عمل نہیں کرے گا تو یہ ساری لعنتیں تجھ پر نازل ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے کام کیے ہیں، خدا کے لیے بڑا کچھ کر دیا ہے، لیکن ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، مشکلیں پھر بھی ہیں، پریشانیاں پھر بھی ہیں، کیوں نہیں یہ جان چھوڑ رہی؟ لیکن اس کا سلیوشن بتایا گیا ہے، وہ ہے کہ ہم کلام کو شاید سن لیتے ہیں، احکاموں کو، حکموں کو سن لیتے ہیں، لیکن ان کے اوپر شاید عمل نہیں کرتے۔ پھر ہمارے جو بڑوں کی لعنتیں ہیں، آباء و اجداد کی، دادا پردادا کی، وہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری زندگی کے اندر کیوں یہ برکتیں ہماری جو ہم جس کے لیے محنت کرتے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہی۔ کلام کو آج سے اگر ہم سن رہے ہیں تو آج ہم ان لعنتوں سے آزادی پا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سن کر سن نہیں ہوں گے بلکہ ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور لکھا ہے کہ تو باہر جاتے اگر تو کلام پر عمل نہیں کرتا، خدا کے حکموں کو نہیں مانتا تو یہ سب لعنتیں یعنی جو ابھی آگے ذکر ہوگا وہ تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگی رہیں گی۔ خدا کہتا ہے وہ چھوڑیں گی نہیں تجھے بلکہ تیرے ساتھ ساتھ لگی رہیں گی۔ جیسے مقناطیس چپک جاتا ہے مقناطیس کے ساتھ، لوہے کے ساتھ، وہ لعنتیں زندگیوں کے ساتھ ساتھ لپکی رہیں گی، چپٹی رہیں گی اور وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ ہم جتنی مرضی کوشش کریں ہم ان سے جان نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے پھر ان کو آزادی یعنی چھوٹ مل جائے گی کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ لگی رہیں۔ جو اس سے پہلے 14 آیات ہیں وہ خدا کی لازوال محبت اور برکتوں کا ذکر کرتی ہیں۔ اگر ہم ان کا بھی مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حکموں کو پورا کرنے کے لیے، حکموں کو ماننے کے لیے خدا نے ہمارے لیے کیسی کیسی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اگر نہیں کرتے تو یہ زندگیاں جو ہم گزار رہے ہیں یہ بے فائدہ ہو جائیں گی۔ اگر ہم لعنت کی بات کرتے ہیں تو لعنت کا جو مطلب ہے وہ ہے مصیبت، پھٹکار، کمی، عذاب اور سب سے بڑھ کر خدا کی عدالت۔ خدا عدالت کرتا ہے اگر ہم اس کا حکم نہیں مانتے، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی صورت پر فضول میں نہیں بنا دیا، بڑا سوچ سمجھ کے، بڑی پلاننگ کے ساتھ اس نے ہمیں کریٹ کیا۔ تو اگر ہم خدا کی آواز کو آج رد کریں گے، سنیں گے نہیں، حکموں کو نہیں مانیں گے، عمل نہیں کریں گے تو یہ سب لعنتیں جو آگے ان کا ذکر ہونے والا ہے، ہم نے 3-4 چیزیں تو پڑھ بھی لی ہیں کہ شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا، یعنی جہاں جگہ تو کجل خوار ہوگا، رشتہ داروں میں تیری کوئی عزت نہیں ہوگی، تجھے دکھ ہی دکھ ملیں گے، تجھے لوگ باتیں کریں گے،
کیونکہ تو کوشش تو اچھے کی کرتا ہے لیکن ہمیشہ ہاتھ خالی لے کر واپس آتا ہے، کھیت میں بھی لانتی ٹھہرے گا، کیونکہ برکت خدا تجھے نہیں دے گا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمیں 80 سال لگ جاتے ہیں محنت کرتے ہیں۔ بزرگوں کو دیکھا، انہوں نے بڑی محنتیں کی، لیکن اگر حاصل دیکھیں تو ان کے ہاتھ سے کافی چیزیں ایویں نکل گئیں، کچھ تھا بھی ان کے پاس لیکن وہ ان کو قائم نہیں رکھ سکے کیونکہ خدا کے ساتھ چلے نہیں تھے صحیح طرح سے۔ اور وہی چیزیں آج شاید ہماری زندگیوں کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں، ہمارے زندگیوں کے اندر بھی وہ کام کرتی ہیں، لیکن آج ہمیں ان کو رد کرنے کی ضرورت ہے، انہیں کینسل کرنے کی ضرورت ہے، ان کو کینسل کر کے خدا کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پھٹکار کے اندر نہ آئیں، ہم کمیوں کے اندر نہ آئیں، ہم مصیبتوں کے اندر نہ آئیں، نہ ہی عذاب اور خدا کی عدالت کے اندر آئیں۔ کیونکہ نسلی اور جو خاندانی لعنتوں کا کنیکشن ہے وہ بڑا گہرا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ کنیکٹ رہنے کی ضرورت ہے، جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیسے ہم ان سے جڑے رہ سکتے ہیں؟ اگر فرض کریں کوئی کام ایسا کرنا ہے کہ ہم خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ لعنتیں ہمارے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں، پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو اس کے لیے اگر ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ موبائل ہو، جیسے یہ پن لگی ہوئی ہے موبائل کی، یہ کیمرے کے ساتھ جو اٹیچ ہے اس کی پن، یہ اتار دیں گے تو اس کی ریکارڈنگ ہو پائے گی؟ جو مائک میرے ساتھ اٹیچ ہے اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو پائے گی، یہ ایویں لگا رہے گا، یا تھوڑا سا لگا کے چھوڑ دیں، جب تک یہ پورا کنیکشن اس کا ٹچ نہیں ہوگا تب تک اس کی جو مائک کی ریکارڈنگ ہے وہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہمارا کنیکشن خدا کے ساتھ نہیں لگا ہوا تو ہماری زندگی کے اندر سے لعنتیں نہیں جائیں گی، ری کنیکٹ ہونا ہمیں ضرور پڑے گا تاکہ ہماری آزادی اور ہماری برکتیں بحال ہو سکیں۔ اس لیے ان کا بہت گہرا کنیکشن ہے، اگر ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے، جڑے رہیں گے، تو یہ نسلی لعنتوں سے ہم آزادی پا سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کوئی نسلی لعنتوں کے اندر کنیکشن جو ہوتا ہے، خاندانی کنیکشن، وہ کیسے ہوتا ہے؟ اکثر ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے دادے ارگا لگتا ہے، کہتا کہ نہیں کہتے، کیونکہ خاندان کا کنیکشن ہے۔ اکثر کہتے ہیں یہ دادی ارگا ہے، اپنی ماں ارگا ہے، یا اپنی فلانے ارگا فلانے ارگا، کہتے ہیں بچوں کو۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا بلڈ کا کنیکشن ہے، ہمارا خون کا ان کے ساتھ کنیکشن ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح جب ہم خون کے کنیکشن کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ یہ بہت خاص ہے، تو ہمارا خاندانی جو ہمارے ساتھ ساتھ پھر وہ چیزیں چلتی ہیں وہ ٹھیک اسی طرح اگر دادے کا لگتا ہے تو دادے والی حرکتیں بھی ہوتے جا جان گی۔ اگر بچہ پیو جیسا ہے تو پیو کی ساری عادتیں بھی اس کے اندر آ جائیں گی، یہ مینٹلی طور پر بھی آ سکتی ہے۔ یہ بلڈ کا کنیکشن ہے، آٹومیٹکلی بچے کے اندر ٹرانسفر ہو گیا ہے، یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے کنیکشن اس کے، بے شک وہ نہ بھی سکھائیں لیکن اس کے اندر عادت چلی گئی، بلڈ کے حساب سے، سوچ کے حساب سے خاندانی لنک چلا گیا اس کے اندر، تو وہ اثر اس کے اندر رہے گا۔ اگر ایک باپ سگریٹ پیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے باپ جیسا غصہ بچے کے اندر ٹرانسفر نہ ہو، کیونکہ وہ آٹومیٹکلی کنیکشن اس کے اندر چلا گیا ہے، وہ نسلی کام جو ہے، ورک جو ہے وہ بچوں کے اندر جا چکا ہے۔ اس لیے آج ہمیں ان چیزوں سے بھی باہر آنے کی ضرورت ہے۔ اگر باپ نے کیا، اگر ہم باپ ہیں تو ہمیں وہ کام چھوڑنے پڑیں گے جو ہمارے باپ نے کیا ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھا۔ آج ہمیں خدا نے زندہ رکھا ہے، کلام سننے کے لیے ہمیں کان دیے ہیں، تو ہمیں سننا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا، تاکہ ہمیں سارے اس غلط کنیکشن سے آزاد ہو سکیں، کیونکہ یہ چیزیں خود بخود ٹرانسفر آٹومیٹکلی ہو جاتی ہیں۔ آج ہمیں بھی خدا کو اتنا یقین دوانا ہے کہ خداوند ہم اپنے بچوں کو تیرے احکام سکھا رہے ہیں کہ دنیا دی جو تعلیم ہے وہ دنیا میں رہ جائے گی، لیکن جو بائبل کی تعلیم ہے یہ آپ کے اعمال کو اچھا کر کے آپ کو اوپر تک لے کر جائے گی۔ اس کے مطابق ہمارے فیصلے ہیں، نسلوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم سکھاتے نہیں ہیں بچوں کو خدا کی صحیح جو اس کی تعلیم ہے بائبل کی، اس کے مطابق نہیں سکھاتے، تو ہم نسلی لعنتیں اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بھی بھیج دیتے ہیں، تاکہ جب وہ باہر جا کر کوئی غلطیاں کر لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ میں تو کام نہیں سی کدی کیتا، پتہ نہیں بچے آج کتوں عادت آ گئی۔ بچوں میں عادت آپ نے بھیجی تو نہیں ہے، سکھائی نہیں ہے، لیکن خون کے کنیکشن کی وجہ سے، بلڈ ریلیشن کی وجہ سے آپ کے بچوں کے اندر یہ چیزیں آٹومیٹکلی جا چکی ہیں۔ جیسے باپ اگر اچھے کام کرتا ہے تو آپ بیٹے کو نہ بھی سکھائیں، وہ ضرور اپنے پیرنٹس کے وجہ سے اچھے کام کرنا شروع ہوگا۔ اگر باپ غلط کام کرتا ہے، ماں غلط کام کرتی ہے، تو اس کے بچوں پر اس کا اثر جا رہا ہے۔ ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے۔ پھر جب بچے وڈے ہو جاندے نے پھر کہنے ساڈے قابو 'چ نہیں رہ گئے بچے قابو 'چ کتوں رہن؟ تسی اپنے ماں پیو دے قابو 'چ رہے ہو یا تسی خدا دے قابو 'چ رہے ہو؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل۔ آج ضرورت ہے ہم ان دو پوائنٹوں پر، پہلا پوائنٹ تھا یعنی کہ کلام کے اوپر عمل نہ کر کے ہم لعنت کے قبضے میں آ جاتے ہیں، اور دوسرا پوائنٹ ہے ہم زبان سے بھی لعنت کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ اب ہم صرف دوسرا پوائنٹ دیکھیں گے۔ اب دوسرے پوائنٹ کے لیے میرے ساتھ حوالہ نکال سکتے ہیں، امثال 18 باب 21ویں آیت ہے، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ آمین۔ اب جو نسلی لعنتیں ہیں یہ ہماری زبان کے وسیلہ سے بھی ہمارے ساتھ قائم رہتی ہیں۔ خدا کے بڑے اچھے خادم ہیں،
انہوں نے ایک مثال دی. انہوں نے کہا پانی کے اندر روح افزا ڈالے تو کیا بنے گا؟ شربت بنے گا. اور اگر پانی کے اندر زہر ڈال دے تو پھر وہ موت کا پیالہ بن جائے گا. یعنی پانی ہماری زبان ہے، اب اس کو زہر بنانا ہے یا میٹھا شربت بنانا ہے، یہ آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے. ہم گالیاں دیں گے، غلط کام کریں گے تو ہم زہر اگل رہے ہیں. اگر ہم اچھی باتیں کریں گے، کسی کو اچھا گائیڈ کریں گے تو یقیناً ہم اس کو شربت بنا رہے ہیں. جو سننے والا بھی کہے گا کہ جدو یہ گل کرتا ہے نا پھل گرتے ہیں، تو جے کتنے کا موڈ خراب ہو گیا تو جے پھل غلط ہو گئے پھر کہے گا جدوں بولتا ہے نا تو یہ چیر کے رکھ دینا ہے، پھر چیرنے والی باتیں نکلیں گی. تو جے کوئی چنگی گل منہ نکل آئے غلطی نال تو پھر تو جدوں بولتا ہے نا میں کہنا کان ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. کیا واقعی کان ٹھنڈے ہوتے ہیں؟ لیکن جدوں کناں نوں چیرن والی گل آؤندی پھر تو جدوں یہ گل کریے نہ کوئی پٹھی گل ہی کرتا ہے. ہم نے اپنی زبان کے اندر ایسا اثر رکھنا ہے کہ ہماری نسلوں تک اس کا جو اثر ہے وہ اچھا ہی جائے. کلام میں ہم نے بھی پڑھا ہے کہ زبان کے قابو میں موت اور زندگی ہے. ہم اگر کسی کو اچھا بولیں گے تو ضرور اس کی قدر کی جائے گی، اگر ہم کسی کو برا بولیں گے تو اس کا بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا ہر جانا. آج 2 پوائنٹ ہیں، اور جو پہلا پوائنٹ تھا وہ کہ کلام کے اوپر عمل نہ کر کے ہم قبضے میں چلے جاتے ہیں لعنتوں کے قبضے سے. ہمیں آزادی خدا دینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آج اسی گھڑی یہ وقت ہے، کل کا نہیں، اسی گھڑی آج یہ وقت ہے کہ اپنی زندگیوں پر ہم غور کریں. کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو آج فیصلہ کریں کہ ہم آج کے بعد جیسے یشوع نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تم کس کی عبادت کرو گے لیکن ہم تو اپنے خداوند خدا کا نام لیں گے. ہاللیلویہ. یہ اس کی لائن، یہ اس کی آیت کلام مقدس میں درج ہے کہ وہ اسرائیل سے کہتا ہے تمہیں آزادی ہے، جو مرضی کرو، ہمیں نہیں پتا کہ تم کس کی عبادت کرو گے لیکن ہم اپنے خداوند خدا کا نام لیں. آج فیصلہ کریں کہ ہمیں صرف خدا کے سوا دنیا میں کوئی چیز نہیں بچا سکتی. جو مرضی ہو جائے، جو خدا نے ہمارے لیے کرنا ہے وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، کوئی بھی دوسرا تیسرا نہیں کر سکتا، صرف خدا کر سکتا. آئیں اپنے دلوں کو خدا کے حضور سچے طور سے کھولیں، آنکھیں بند کریں گے.